السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم ذوالفقار رومی حسین دا فلٹر آف اسلام فاؤنڈیشن کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزم ہم وطنوں، آپ سب پر سلامتی ہو۔ احسان اور صدقہ جاریہ، بہت سی اقسام ہیں احسان اور صدقہ جاریہ کی، لیکن میں ایک زندہ مثالیں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ بیتی ہو۔ اپنی وفا کو ہم نے اس طرح نبھایا ہے، جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے۔ آج کل میڈیا پر پڑھنے میں آتا ہے، لوگ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ، آپ جیسے انمول لوگ، آپ جیسے یا نایاب لوگ کہاں ملتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن کو انمول اور نایاب کہا جاتا، کیا ان کے اندر وہ نایاب صفات بھی ہیں؟ تو اچھا لگتا، ورنہ لفظوں کا غلط استعمال اور غلط لوگوں کو اس طرح بھیجنے سے ان کے اندر ان کی شخصیت پروان چڑھنے کی بجائے شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو عزیز ہم وطنوں، بہت سی باتیں کم علمی، کم عمری، ناسمجھی میں ملتی ہیں، لیکن اس وقت ان کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے، ناسمجھی کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اہل علم کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوتے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کیا ہو رہا ہے، وقت ایسا جا رہا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ڈوبنے دو، لوگ کہتے ہیں، لوگ اس کا ویڈیو بنائیں گے، ہنسی کا سامان پیدا کریں گے، بچائیں گے نہیں۔ کبھی وقت تھا، فار ایگزامپل کوئی بچہ اگر کوئی فرض کیا کوئی سگریٹ پی رہا تو کوئی بڑا کوئی ان نون پرسن اس کو جیسے دیکھ کے ڈانٹ دیتا تھا تو وہ بھاگ جاتا تھا، اس کے بڑوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ تھینک یو بولتے تھے کہ شکریہ ہمارے بچے کی تربیت کی۔ اور آج اب کس کو اس طرح کچھ بات کہہ کے دے تو کہیں گے تو کون ہوتا کہنے والا، تیرے گھر سے کھاتا ہے، پیتا تو پینے دے، میرا بچہ ہے پینے دو۔ یعنی یہ وقت آ گیا ہے، اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ قرآن حکیم میں اللہ کی ذات کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران آیت کریمہ نمبر 110، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، سکھاتے ہو، حکم کرتے ہو، بتاتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں کا۔ اگر ہم یہ صفات ہماری اندر نہ ہو کہ ہم کسی کو نہ سمجھائیں، نہ سکھائیں، اچھے کاموں کا نہ بتائیں اور غلطیوں کو، برے کاموں کو نہ سدھاریں، نہ روکیں، تو ہم جو امت کہلوانے کی حقدار نہیں ہیں جو اللہ کی ذات نے ہمیں فرمایا۔ اسی طرح احسان کی بہت سی اقسام ہیں۔ احسان کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تم جانور کو ذبح کرو، جان کو ذبح کرنے لگے ہو تو اس پر بھی احسان کرو۔ کیا احسان کرو؟ آپ تو اس کو ذبح کرنے لگے ہو۔ تو احسان فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس چھری سے آپ اسے ذبح کر رہے ہو وہ اتنی تیز ہو کہ جانور کو جب ذبح کرے تو اس کو پتہ نہ چلے، وہ چھری پھر جائے اور وہ ذبح ہو جائے۔ اگر چھری تیز نہ ہوئی تو جانور کو تکلیف ہوگی، ذبح میں اس کو تکلیف ہوگی، تو وہ تکلیف سے بچانے کے لیے بھی اس پہ احسان ہے، اس تکلیف سے بچاؤ۔ تو کسی کا سمجھانا، سنوارنا، علم کی بات سمجھانا،
دنیاوی علم سکھانا جس سے اس کو فائدہ ہو، جس سے اس کا رزق حلال ہو، اس کو رزق ملے، رزق کے راز سے کھلے۔ رزق تو اللہ نے لکھ دیا جب وہ مادر رحم 120 دن کا تھا، مگر استاد، علم، ہنر یہ کیا ہیں؟ یہ اسی رزق جو لکھا گیا اسی رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ انہی سے وہ محنت کرے گا تو دروازے کھلیں گے رزق کے، اور محنت کرے گا تو اضافہ ہوگا رزق میں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اسی زمرے میں آتا ہے۔ کسی کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھانا، فار ایگزامپل کوئی نیا رنگ روٹ آیا ہے آفس میں، تو اس کو نشست و برخاست، گفت و شنید کے آداب سکھانا، آفیشلی کام سکھانا، یہ سب احسان ہے، صدقہ جاریہ ہے، جس سے وہ کمائے گا، گھر والوں کو رزق حلال کھلائے گا، تا حیات ہی نہیں بلکہ نسل در نسل اس کے رزق سے پلنے والی نسل بھی اس استاد کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی۔ آج میں آپ کو اپنے استاد محترم، بلکہ میرے محسن استاد بھی، ان کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں، جنہوں نے مجھے آفس ہی میں نہیں بلکہ گھریلو معاملات میں بھی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ یوں تو اساتذہ کرام پہلی جماعت سے ہمارے دور میں تو کچی کلاس پکی کلاس ہوتی تھی، آج جسے شاید پریپ کہتے ہیں۔ اصل استاد تو وہ ہیں، محسن وہ ہیں، ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، اور کچی پکی پریپ کے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں ABC الف ب لکھنا سکھایا۔ دوسری طرف بات چلی جائے گی، پریپ سے لے کر کالج یونیورسٹی تک کے ہر استاد واجب الاحترام ہیں۔ جس نے سکھایا، سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ فرمان مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ہے کہ اگر تم نے کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا، وہ تمہارے استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں فرمایا، کوئی شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، مگر جب وہ خود کمال کے مقام پر اس مقام تک پہنچے گا تو وہ بھی اپنے اندر استاد کا مقام رکھتا ہے، استاد کی صفات ہوتی ہیں۔ میرے استاد محترم بہت ہیں، پھر کبھی ان کا ذکر 1 by 1 عرض کروں گا، مگر آج جو مندرجہ بالا صفات میں عرض کی ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہیں مگر کم ملتی ہیں۔ میں 1981 محکمہ انہار میں ایز اے JC اپوائنٹ ہوا، بہت خوش، الحمدللہ، چھوٹی عمر میں نوکری مل گئی، لیکن ہم کیا تھے؟ نوکری ملنے کے باوجود کم علم، کم عمر، نہ سمجھ تھے۔ پھر یہ جو مندرجہ بالا صفات عرض کی ہیں یہ کب یاد آئیں؟ جب میں خود سعودی عربیہ الراجی بینک میں جاب کے دوران میرے پاس سعودی نوجوان آتے جن کو کمپیوٹر پر ABC ASDF بھی لکھنا نہیں آتا تھا تو ان کو سکھاتا تھا، اور وہ لاپرواہی کرتے تھے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ بہت سے بینک کے ملازمین آئے، بہت سو کو سکھایا۔ ایک نوجوان کی حرکتیں دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، مگر سعودیہ میں غصہ شو نہیں کرنا، غصہ نہیں دکھانا، ڈانٹ ٹپٹ ہو سکتی ہے، وہ بھی محدود دائرے میں، کیونکہ جب ان کی حکومت ان کے بڑے نہیں ڈانٹتے، وہ بس سمجھاتے ہیں، مگر یہ لوگ سیکھ جاتے ہیں، یہ خوبی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ خیر، تو وہ نوجوان جس سے مجھے غصہ آیا کہنے لگا، یا استاد رومی آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ تو میں ہنس دیا، میں نے کہا بہت غصہ آتا ہے، مگر کیا کہوں آپ سے؟ تو میں نے اسے کہا کہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے، میں تو جب تمہاری حرکت دیکھتا تو مجھے یاد آتا اپنا، تو میں سمجھتا تم تو کچھ بھی نہیں کرتے، میں تو اس سے بھی زیادہ آگے کرتا تھا۔ تو وہ میرے استاد وہ کیسے برداشت کرتے تھے؟ تو میں نے پھر ریورس گیئر لگایا اور میں نے کہا میں تمہاری عمر میں پہنچا، محکمہ انہار میں جا کے رکا، اکاؤنٹ سیکشن میں جب وہاں رکا تو میرے واجب الاحترام استاد محترم کا چہرہ انور
نظر آیا کہ انہوں نے مجھے کس طرح سنبھالا سکھایا تھا، جبکہ برانچ میں اور بھی ساتھی تھے جن کی کوشش تھی کہ مجھے دوسری برانچ میں ٹرانسفر کروا دیا جائے تاکہ میں کام اکاؤنٹس نہ سیکھ سکوں۔ آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر وہ میرے استاد محترم نہ ہوتے تو مجھے برانچ سے ٹرانسفر کر دیا جاتا، کیونکہ لوگ خوش نہیں ہوتے نا، اسی لیے کہا نا معززین پڑھا کرو حاسدوں سے۔ تو ایک دن میرے اکاؤنٹنٹ صاحب جو میرے اصل آفیسر تھے مجھے کہنے لگے وہ اکاؤنٹس کی فلاں چیز لے کے آؤ، تو میں اپنی نالائکی کو چھپانے کی بجائے یا جی کہنے کی بجائے تو میں نے کہا آئی ڈونٹ نو سر، تو ان کو غصہ آ گیا۔ اب میرے شیخ اے جی نجم صاحب اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے، تو اتنے میرے استاد محترم آ گئے، انہوں نے خیر سنبھال لیا۔ اب کم عمری میں یہ جو آئی ڈونٹ نو پروناؤنس میرے منہ سے اس طرح نکلا، کیوں نکلا کہ دفتر میں بیٹھے ایس ڈی او صاحبان آتے تھے، سب انجینئر صاحبان آتے تھے، ان لمیٹڈ کنٹریکٹر آتے تھے، وہ جب جی سر رومی سر یہ بل کرنا تھا سر سائن کیجیے، تو ہم اپنے آپ کو بڑے 30 مار خان سمجھنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے افسر ہو گئے کہ اتنے بڑے، بٹ آئی نو آئی ایم نان گزٹڈ، دے آر گزٹڈ، تو اس کے باوجود نہ سمجھیے کہ ہم ان کو اپنے آپ کو بڑا افسر سمجھنا شروع ہو گئے۔ البتہ مجھے ایک بات یاد آ دی کہ میں اپنے حصے کا کام تو اپنی جگہ، مجھے اپنے منہ ایک میاں مٹھو بننے لگا ہوں کہ مجھے ٹائی بہت اچھی آتی تھی، اور گھر والوں نے، گھر سے والدین نے سکھایا تھا کہ بڑوں کا ہر حال میں ادب۔ ویسے تو بڑوں کی غلطی کبھی ہیڈ لائٹ نہیں کرنی چاہیے، اگر ہو بھی تو بھی اپنے سر لینی، خاموش رہنا، یہ بھی ادب میں شامل ہوتا ہے۔ تو وہ والدین سے یہ دونوں باتوں میں نے ہمیشہ پلے باندھ کے رکھی۔ کبھی کبھی استاد محترم مجھے جب کبھی غصے سے دیکھتے تھے تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا تو میں دیر سے آیا ہوں اس وجہ سے، یا پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر دوسری برانچ میں دوستی کے چکر میں جا کر بیٹھا رہنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے کام اکاؤنٹ سکھایا، جو الحمدللہ بینک کراچی میں جب میں آیا، میری ایز اے آپریشن مینیجر پروموشن ہوئی، تو میں پھر جب دوسروں کا کام چیک کرتا تھا اکاؤنٹس، تو میرے کولیگ پوچھتے کہ سر یہ کام ہاؤ یو نو، تو میں پھر اپنے استاد محترم کا ذکر خیر کیا کرتا تھا کہ میں نے اپنے استاد محترم سے سیکھا، انہوں نے سکھایا کام۔ تو اس طرح یہ کام جب آدمی کسی منزل پہ پہنچا تو پھر یاد آتے، یہ بھی الحمدللہ کہ یاد آئے، یہ تابع داری ہے، نہ کہ احسان فراموشی ہوتی ہے۔ احسان فراموش ٹائم پاس لوگ بھول جاتے ہیں۔ جو مجھے میرے گھر کے معاملات میں انہوں نے سکھایا، ہمارے گھر میں درمیان میں ایک دیوار تھی، ادھر وہ ادھر ہم رہتے تھے۔ ایک دن کسی بات پہ اب کو میری بات اونچی ہوئی، آواز انہوں نے سنی، تو نیکسٹ ڈے گھر آفس میں کہنے لگے بھی بیٹا کل تمہاری کچھ آواز آ رہی تھی، خیریت تھی؟ غصے سے تو میں کہا پہلے تو میں نے ٹال مٹول کیا، کہنے لگی بات بتاؤ کیا ہے؟ تو میں نے کہا سر 3 بہنیں ہیں، کالج آتی ہیں، ابو باہر ہیں، بھائی چھوٹا دکان چلاتا، لیکن کسی نے کبھی کوئی ہیلپ نہیں کیا، ان کی فیسیں، یونیفارم، گھر کے جو بھی ہے، گیس، بجلی، A to Z خرچہ میں ہی کرتا ہوں، بلکہ پوری سیلری چلی جاتی ہے۔ میں اپنی جاب کے لیے، مجھے باڈی بلڈر کا شوق تھا، تو میں پارٹ ٹائم اسی کے لیے بھی کام کرتا ہوں اپنے لیے۔ تو انہوں نے کہا سب اخراجات آپ اٹھاتے ہو؟ جی۔ تو پھر بہنیں کیا ہوتی؟ میں جی بار بار پیسے، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو بار بار پیسے مانگ رہی تھیں۔ تو استاد محترم ہنس پڑے، کہنے لگے سچ بتاؤ، یہ بتاؤ جب تم سکول جاتے تھے تو اپنے ابو سے ضد کرتے تھے، پیسے مانگتے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں، بات تو صحیح ہے۔
تو واقعی ہم کبھی کبھی ضد کرتے تھے، ہوتے ہیں حالات. تو استاد محترم نے بتایا کہ آج سے کہنے لگے آپ اپنی بہنوں کی تربیت کرنا شروع کریں. وہ کیسے؟ کہنے لگے آپ کے علاوہ آمدن کا کوئی ذریعہ ہے؟ جی نہیں. اوکے، آج سے آپ اپنی بہنوں کے باپ بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں. آپ کی بہنیں کس سے مانگیں گی؟ تم ہی باپ ہو، تم ہی بھائی ہو. یہ بتاؤ کتنے پیسے دیتے ہو تینوں کو؟ نہیں جی ہر روز 1-1 روپیہ دیتا ہوں. اور تنخواہ کتنی ہے؟ جی آپ کے سامنے ہے. اوکے، تو کہنے لگے 1 مہینے میں 4 چھٹیاں ہوتی ہیں، 1 مہینے میں 5 چھٹیاں ہوتی ہیں. لہٰذا آج سے تم نے 1-1 روپیہ بند اور ہر یکم پہ ان کو 20-20 روپے دینا. یہ کیوں؟ جب اس ایج میں بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی. تو کہنے لگے کیونکہ جب بچیاں بڑی ہو جائیں تو ان کے کچھ پرسنل اخراجات بڑھ جاتے ہیں. آج سے تم ان کو 20-20 روپے دینا. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگا؟ 1-1 روپیہ لیتی ہیں، سموسے کھا لیے، ٹافی کھا لی، پیپسی پی لی، ختم. لہذا جب تم ان کو یکمشت 20-20 روپے دو گے، وہ کبھی کالج میں فضول خرچی نہیں کریں گی، خود ہی بند کر دیں گی فضول خرچی، اور 20 روپے میں اپنے پرسنل اخراجات پر صرف کریں گی اور بچت کریں گی، سیونگ کریں گی اس سے، جو ابھی ان کی تربیت ہوگی پیسے بچانے کی، مینج کرنے کی. تو آگے جب اپنے گھر شادی کے بعد جائیں گی تو ان کو اپنے شوہر کے پیسوں کو اس طرح بچت کرنا سکھائیں گی، بچائیں گی، اپنے شوہر کا بازو بنیں گی، گھر اچھا چلائیں گی. یہ ہوتی ہے بچیوں کی تربیت. اس طرح آہستہ آہستہ مختلف ٹاپک پہ انہوں نے تو بہت کچھ سکھایا، یہ ایک میں ایگزامپل دیا. اور آئندہ سے کبھی بہنوں کے ساتھ غصے یا اونچی آواز میں نہیں ڈانٹنا. کمی ہمارے اندر، پیسے ہمارے پاس نہیں، اور غصہ نہتی بچیوں پر. یوں استاد محترم نے گھر کے معاملات تک سمجھائے. یہ بھی احسان اور صدقہ جاریہ ہے. آج میری بہنیں الحمدللہ جاب بھی کر رہی ہیں. ان کی بچیاں، ایک بہن کے بچے ماشاءاللہ کلاس 1 افسر ہو گئے، دوسری بہن کی بچیاں ڈاکٹر ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ بہنیں جب کوئی یہ میرا بیہیو بتاتی کہ بھائی جان نے اس طرح ہمیں پڑھایا، اس طرح کیا، تو بچیاں فخر کرتی ہیں. یہ بھی ایک احسان ہے، صدقہ جاریہ ہے. آپ پوچھیں گے وہ محترم بلند مرتبہ شخصیت کون ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں؟ تو عرض کرتا ہوں کہ آج کل وہ ریٹائر ہو گئے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ انہیں ہمیشہ تندرست اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وہ شخصیت ہیں میرے واجب الاحترام چودھری محمد صدیق جیوا خان. یہ ہیں چودھری محمد صدیق جیوا خان حافظ اللہ علیہ. یہ ہیں ایسے لوگ ہوتے انمول، نایاب، جو اپنی صفات سے انمول ہوتے ہیں. میڈیا ان جیسے لوگوں کے لیے وہ الفاظ ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں جن دوستوں کے بچوں کے ساتھ یا جن لوگوں کے ایسے واقعات ہیں وہ شیئر کریں، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے. سبق ہے یہ، لرن کریں، اور جو موجود ہوں گے فخر کریں گے. آئندہ سے دیے سے دیا روشن ہوتا ہے. جو دنیا میں جب تک ہے فخر کریں، آخرت میں صدقہ جاریہ بنتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.